نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و حاضرین، ایک اہم مسئلہ ہے عقیقے کے بارے میں، بلکہ عقیقے پر مشتمل چند مسائل ہیں۔ مناسب سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو عقیقہ کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا، اللہ نے ان کو پیسوں سے نوازا ہوتا ہے، لیکن وہ مسائل سے ناواقفیت کی بنا پر سنت عقیقہ نہیں کر پاتے ہیں، مسنون عقیقہ نہیں کر پاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات عقیقے کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو ہم عقیقہ بولیں، بولنے میں ہی گڑبڑ کرتے ہیں لوگ، حقیقہ بولتے ہیں۔ حقیقہ نہیں ہے، یہ عقیقہ ہے، عین سے آتا ہے، عربی زبان کا لفظ ہے یہ عقیقہ۔ عقیقہ کرنا اپنے بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر یہ مستحب ہے، شریعت میں پسندیدہ چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے نواسوں کا عقیقہ فرمایا تھا، اس لیے عقیقہ کرنا اچھی چیز ہے، کافی پسندیدہ ہے۔ عقیقہ کرنے کی برکت سے ہمارے جو بچے ہیں جن کا ہم عقیقہ کریں گے ان سے الائے بلائیں ٹلتی ہے، ایسا احادیث کے مفہوم سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے نوازا ہو تو عقیقہ کرنا اور اپنے دوست یاروں کو، غریبوں کو، دیگر اپنے رشتہ داروں کو بلا کر ان کو عقیقے کی دعوت کھلانا اچھی چیز ہے، پسندیدہ ہے، خوشی میں ان کو بھی شریک کرنا۔ اب یہاں کافی اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ کب کرنا مسنون ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو، جیسے مثال کے طور پر جمعے کے دن پیدا ہوا تو ساتواں دن پڑے گا جمعرات کا، اگر جمعرات کا پیدا ہوا تو ساتواں دن پڑے گا بدھ کا، یعنی جس دن پیدا ہوا اس کا ایک دن پہلے ساتواں دن پڑے گا، تو ساتویں دن عقیقہ کرنا یہ اچھا ہے، سنت ہے۔ ساتویں ہی دن آپ کیا کر لیں، اس کے جو سر کے بال ہیں، اگر تندرست بچہ ہے ماشاءاللہ تو اس طرح سے اس کے سر کے بال نکالیں جو ماں کے پیٹ سے وہ لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے، ان بالوں کو نکال دیں۔ ان بالوں کے بقدر چاندی 2 گرام 4 گرام 10 گرام جتنے بھی ہوں گے وہ بال، اتنی چاندی یا اتنی چاندی کے برابر پیسے آپ صدقہ کر دیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی دن آپ کو اچھا سا نام رکھنا ہے، بہترین سا۔ علماء سے ہم اس سلسلے میں ملیں، اپنی طرف سے سیریلوں میں دیکھ کر، فلموں میں ایکٹریس کے اور ایکٹروں کے ناموں سے متاثر ہو کر کچھ بھی نام نہ رکھیں۔ عجیب عجیب نام لوگوں کا رکھنے کا رواج ہو گیا ہے، اور پھر پوچھتے ہیں، فون لگاتے ہیں، مفتی صاحب فلاں نام رکھا، معنی بتاؤ۔ ہم کہتے ہیں بھائی یہ نام ہی نہیں ہوتا، اس کے معنی کہاں سے ڈھونڈ کے بتائیں آپ کو؟ اچھا سا نام رکھیں اور اسی دن عقیقہ کریں، ساتویں دن۔ اگر ساتویں دن نہیں کر پائے تو آپ ٹھیک اگلے ہفتے، بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے ایک دن پہلے، جیسے ابھی بتایا تھا، یعنی 14ویں دن عقیقہ کریں آپ۔ 14ویں دن بھی نہیں ہو پائے تو 21ویں دن عقیقہ کر لیں۔ یہ 21ویں دن یہ آخری درجہ ہو گیا سنت کا۔ 21ویں دن اگر آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو بال اسی دن نکال دیں، نام تو آپ 7ویں دن رکھ دیں، بال نکال دیں، بال کے برابر چاندی صدقہ کر دیں۔ یہ عقیقے کا سنت وقت ہے، 7واں دن، 14واں دن یا 21واں دن، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عقیقہ ہم کریں گے، عقیقے میں لڑکا ہو تو 2 جانور اور لڑکی ہو تو 1 جانور، چھوٹے سے مراد ہے بکرا بکری ہے، بھیڑ دمبا ہے، جن کی قربانی جائز ہے، چھوٹے جانور۔ دیکھو یہاں پر ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو جانور میں قربانی میں جانور کے شرائط ہیں، اس میں سینگ کا مسئلہ اور عیب کا مسئلہ اور عمر کا مسئلہ، جو کچھ دانت کا مسئلہ، جو کچھ ہے قربانی کے جانور میں، وہی سارے شرائط عقیقے کے جانور میں بھی ہیں، ذرا بھی فرق نہیں ہے دونوں میں۔ لڑکے کے لیے 2 جانور لیں، لڑکی کے لیے 1۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے بکری ہی ہونا، لڑکے کے لیے بکرے ہونا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جانور ہو، لڑکی کے لیے بکرا بھی چل جائے گا اور لڑکے کے لیے بکری بھی چل جائے گی۔ جو جانور قربانی میں چل جائیں گے وہی سارے عقیقے میں چل جائیں گے۔ بڑے جانور میں جیسے ہم قربانی کے 7 حصے لیتے ہیں، اسی طریقے سے بڑے جانور میں ہم عقیقے کے بھی 7 حصے لڑکیوں کے لے سکتے ہیں، 7 لڑکیوں کے لے لو، یا لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو 2 حصے لڑکے کے مانو، 1 حصہ لڑکی کا مان لو۔ اس طریقے سے بڑے جانور میں بھی عقیقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
اچھا، یہ جو عقیقہ ہم کریں گے تو عقیقے کی باقاعدہ دعا ہے، ہم ڈسکرپشن میں لکھ دیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا. جب عقیقہ جیسے ہم قربانی میں ذبح کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے اللہ قبول فرما لے، اسی طریقے سے عقیقے میں بھی عقیقے کی دعا پڑھی جاتی ہے اور نیت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فلاں کی طرف سے عقیقہ ہے، یا اللہ تعالیٰ تو اس کی جانب سے یہ عقیقہ قبول فرما لے اور اس کی برکت سے اس بچے کی علائیں بلائیں کو اللہ تعالیٰ تو ٹال دے. اس طرح نیت کر لیں گے. اچھا، یہ جو گوشت ہے، جیسے ہم قربانی کے گوشت کے بارے میں یہ ہے کہ بھئی غریبوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، ہے نا اس طرح. تو وہی سارے مسائل عقیقے کے گوشت کے بھی ہیں. آج کل عقیقے کے گوشت میں کیا ہوتا ہے، بس رشتہ داروں کو بلا کے کھلا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو عقیقے کے گوشت میں بھی غریبوں کو بلائیں یا غریبوں کے یہاں کچا گوشت بھیجیں. اس کا دھیان رکھیں دوستو بزرگوں، یہ کافی اہم بات ہے. اچھا، اسی طریقے سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا عقیقہ تو ہوا نہیں ہے، میں اپنے بچے کا عقیقہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کوئی حرج نہیں ہے. جس کے باپ کا عقیقہ نہ ہوا ہو تو وہ اپنے بچے کا عقیقہ کر سکتا ہے، عقیقہ ہو جائے گا اس کا، کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ عقیقہ کریں پہلے تو آپ عقیقہ کر دیں. جوانی میں بھی عقیقہ کرنا جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد عقیقہ کیا تھا، بعد میں ادھیڑ عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا تھا. تو آپ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، ایک بات یہ سمجھیں کہ اگر 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن عقیقہ ہم نہیں کر سکے اور بچہ 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا ہو گیا، تب عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی جائز ہے عقیقہ. البتہ سنت وقت اس کا ختم ہو گیا، اب عقیقہ کرنا مباح ہے، نفل ہے. کریں گے اچھی چیز ہے، نہیں کریں گے تو کوئی دقت والی بات نہیں. تو اب یہ جو بعد میں ہم کریں گے تو علماء نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ دھیان یہ رکھیں کہ وہ ہم جب بھی کریں تو 7واں دن آئے بچے کی پیدائش کا. یعنی بچہ مان لو منگل کو پیدا ہوا تھا تو ہم پیر کے دن عقیقہ کریں، جب بھی کرنا ہو. 5 سال کا ہو گیا، 7 سال کا ہو گیا. اب جب وہ 5-7 سال کا ہو گیا تو اب اس کے بالوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ اب تو وہ بڑا ہو گیا، 8-10 سال کا ہو گیا. اب عقیقہ کریں گے تو اس کو اب گنجا نہیں کریں گے. یہ بالوں کے برابر چاندی کا جو میٹر ہوتا ہے وہ انہی بالوں کا ہوتا ہے جو ماں پیٹ سے وہ بچہ لے کر آیا ہے. یہ چند مسائل تھے عقیقے کے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک حد تک ان مسائل سے واقفیت ہوئی ہوگی. بقیہ اگر کچھ ہوں تو آپ اپنے مقامی علماء سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے.